یہ کوئی شک نہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے میں پیپر میں کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے واقعہ کہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یار ابھی تو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کل میں ایک ساتھی کے ساتھ 2 بندوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بس مجھے انہوں نے ملاقات کی کہ میں نیکسٹ ٹائم آ رہا ہوں، تو بس نیکسٹ ٹائم وہ نہیں آئے بلکہ ان کی باڈی آ گئی، راستے میں ہی ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو گویا ہمیں اس وقت کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ مخفی رکھنے کی ایک حکمت ہی یہی ہے کہ ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں۔ دیکھیں نا، جو ساتھی یہاں آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، تو اپنا کام کاج اس وقت کے لیے جتنا ادھر دینا ہے کسی کے سپرد کر کے آئے کہ خیال رکھنا۔ لیکن آیا ہم نے یہ پرچی بھی لکھ رکھی ہے کہ راستے میں اسرائیل سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، تو پھر میں سرخرو ہوں، میرے ذمے کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے، میں تو لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کم و بیش 1000 سال عمر پائی، تو جب اسرائیل آئے تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ جھونپڑی میں بیٹھے اللہ کے نبی، اتنا وقت گزارا اور مکان نہیں بنایا۔ تو آپ نے اسے اور حیرت میں مبتلا کر دیا کہ یہ چند گھڑیاں تو تیرے انتظار میں ہی گزار دی ہے کہ کب اسرائیل آئے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو مسافر کی طرح زندگی گزارنے کا ہمیں حکم ہے۔ مسافر نے سٹاپ پر انتظار کرنا ہو تو وہاں کوئی وہ کوٹھی بنگلہ نہیں بناتا، بلکہ وہ گاڑی کا انتظار ہی کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں کی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو اللہ پاک کی عبادت ہے، اس کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا تذکرہ ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ باڈی سامنے رکھی ہوتی ہے، نماز جنازہ کی صفیں بنی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تحریمہ جو اللہ اکبر کے ساتھ ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفت و ثنا، پھر اس کے محبوب پر درود پاک۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے تو لیٹ گیا ہے، زبان خاموش ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا ذکر بھی جاری ہے اور اس کے محبوب کا تذکرہ بھی جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ لیکن جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ وہ کہتے ہیں جو سانس، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں نا آسانی کے ساتھ، یہ اس سے پوچھیں جو آکسیجن پہ گیا ہوا ہے کہ یہ سانس اندر کتنی مشکل سے جاتا ہے اور باہر کتنی مشکل سے آتا ہے، پھر اس کے پیسے کتنے دینے پڑتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں گایا۔ ہم اس سانس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یہ جو لقمہ ہم دسترخوان سے اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی جلدی ہوتی ہے کہ ہم جو دانتوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی معدے سے ہی لیتے ہیں، تو گویا وہ نظام ہضم سے گزر کر اخراج تک پہنچتا ہے۔ یہ ان سے پوچھیں کہ جن کا یہ سسٹم ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر چلا گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک مائی ادھر فوت ہو گئی، حاجی صاحب ہے ہمارے بڑے اچھے پیر بھائی، ان کی زوجہ، تو پانی کا گھونٹ اندر نہیں ڈائریکٹ جاتا، وہ قطروں کی صورت میں وہ سم کے اندر جاتا ہے، گھونٹ پانی کا بھی اندر نہیں جاتا۔ تو پھر ان لوگوں سے پوچھیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے کہ ہم نے نوالا منہ میں ڈالا اور نگل لیا اور وہ ہضم بھی ہو گیا۔ تو گویا یہ پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا تصور کرنے لگیں تو ہم اپنے آپ کو ارب نہیں کھرب پتی سمجھیں گے۔ ایک ایک گردہ جن کو ضرورت ہے ان سے پوچھیں کہ یہ گردہ کتنا قیمتی ہے، جس کی آنکھ نہیں اس سے پوچھیں کہ آنکھ کتنی قیمتی ہے۔ تو لہذا اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر اور سجدہ صبر بجا لاتے رہیں اور تذکرے کرتے رہیں۔